يصفون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى آل محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، یہ بہت مبارک و مسعود موقع اور محفل ہے کہ آج ہم اپنے پیر و مرشد سیدی و مرشدی حضرت سید شاہ خواجہ معین الدین صابری ہاشمی قادری علیہ الرحمہ والرضوان کے عرس مبارک کے موقع پر آپ کی عظمت سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کہ حالات کی وجہ سے آج ہم ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے. یہ پہلا موقع ہے. اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے وسیلے سے اپنی عظمت کے صدقے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے وسیلے سے اس عرس پاک کی برکت سے عالم سے اس وبا کو اٹھا لیں اور ہم سب کو ہر قسم کی بلاؤں، ہر قسم کی سخت قسم کی بیماریوں، امراض سیئہ اور سقیمہ سے ہماری حفاظت فرما. محترم حاضرین، ابھی اس ناچیز نے چھٹے پارہ سورۃ المائدہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ وہ مختصر تشریح کے بعد انشاءاللہ تعالی آج جس کے لیے محفل سجائی گئی ہے کہ حضرت ہمارے پیر مرشد علیہ رضوان کی عظمت کی طرف میں آگے بڑھوں گا بیان کرنے کی طرف. محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے ترجمے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ بزرگان دین کی محبت کا کیا فائدہ ہے. یہ بات عام ہے، کیا خواہ وہ سلسلے سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بزرگان دین کی محبت ہر شخص کو کام آئے گی، ہر مسلمان کو کام آنے والی. اس محفل میں اگر کوئی یعنی اہل سلسلہ نہ بھی ہو تو اس محفل کی برکات سے وہ بھی مالا مال ہوگا. کیوں کہ بزرگوں کی محبت یہ وعدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہ یقیناً وہ کل اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر بدلہ عطا فرمائے گا. ابھی انشاءاللہ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بزرگوں کی محبت کا صلہ کیا ہے. کہ محترم حاضرین، ابھی آپ ہمارے دادا پیر علیہ رحمہ رضوان حضرت شاہ خواجہ قطب الدین احمد ہاشمی صابری علیہ رحمہ رضوان کہ ایک عاشق صادق آپ کے مرید کا کلام ابھی سن رہے تھے کہ ذکر کی لذت گئی جاتا رہا لطف نما. اب جو اس کے بعد دوسرے مصرع میں بیان کیا گیا، اب جو کچھ باقی لطف باقی رہا وہ آپ کی یاد میں باقی رہ گیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اتنا کہتے ہی آگے یعنی بڑھنا یہ کافی نہیں ہے. اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آخر کے ذکر میں لذت، یہ نمازوں میں لذت کیسے ملے گی. لذت کا ایک دوسرا مطلب یہ کہ اس کا مترادف آپ سینونیم سے بولیے کہ کمال. کیا آپ اگر آپ کی معیشت میں کوئی نقص ہو جائے، کیا آپ کی زندگی کے طور طریقے میں، کھانے پینے میں کوئی اگر یعنی انحطاط کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں تو کیا خاموش بڑھ جاتے ہیں؟ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا طریقے ہیں کہ میری زندگی کا معیار بڑھ جائے، میرے کھانے پینے کا معیار بڑھ جائے، میرے لباس کا معیار بڑھ جائے، میرے مکان کا معیار بڑھ جائے. معمولی لباس میں بھی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ہم تھوڑے پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے. چھوٹی سی جھوپڑی میں بھی ہمارا بسر ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے. تو جب ہم دنیا میں جو دنیا ختم ہونے والی فانی ہے وہاں لذت، وہاں کمال کے متلاشی ہے. اس سے بڑھ کر ہمیں اس بات کی متلاشی ہونی چاہیے کہ آخر دین میں، نماز میں، آخر ذکر میں، آخر تلاوت قرآن میں لذت کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے. آئیے میں اپنی بات نہیں کہوں گا بلکہ سارے کائنات کی محبوب حبیب دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری مسلم میں روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. جس میں تین باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو پا لیا.
ایمان ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ ذکر کی لذت کیسے ملے گی، نماز میں لذت کیسے ملے گی؟ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 باتوں سے ملے گی لذت، ٹیسٹ 3 باتوں سے ہوگا۔ سجدے تو کر رہے ہیں اور لذت نہیں، قیام تو کر رہے ہیں اور لذت نہیں، تلاوت تو کر رہے ہیں لذت نہیں۔ پہلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کا رسول سارے جہانوں سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، سارے جہانوں سے بڑھ کر محبوب ہو جائے تو اب نماز میں بھی لذت ملے گی، تلاوت میں لذت ملے گی۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے گھنٹوں بیٹھ جائے، بچوں گھنٹوں یعنی مطلب یہ کہ کھیل دیکھتے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں بیدارگی نہیں ہوتی، پڑھنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے ایک آدھ گھنٹے میں بیدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بچے پڑھنے میں رغبت رکھتے ہیں، کھیل میں انہیں دل نہیں لگتا، اور پڑھنے ہی میں اتنا دل لگا دیتے ہیں کہ ماں باپ پکارتے ہیں کھانے کے لیے، آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ لذت انہیں کس میں مل رہی ہے؟ لذت مل رہی ہے کہ پڑھنے میں، کسی کو لذت مل رہی ہے کھیلنے میں۔ تو اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں تو ہمیں لذت ملے، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نسخہ یہ بیان فرماتے ہیں اللہ اس کا رسول سارے جہانوں سے بڑھ کر محبوب ہو۔ دوسرا نسخہ کون ہے جو اللہ کے اس کے رسول کی محبت کا انکار کرتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی فرقہ بتاؤ، نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اب اہل سنت کی جانچ، فرق غیر اہل سنت کا فرق یہ دوسرے اللہ کے حبیب کے دوسرے نسخے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور امن احب عبدا لا يحب الا للہ، دوسری بات اللہ اس کے رسول کی محبت کے بعد اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں جو کسی بندے سے محبت نہیں رکھتا مگر صرف اسی وجہ سے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی کسی بندے سے محض اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے۔ یوں تو اس محبت کی کئی قسم ہو سکتی ہے، لیکن ایسی مضبوط محبت جو محض اللہ کے لیے اگر رکھتا ہے تو وہ اولیاء کی محبت ہے۔ گرچہ کے رشتہ داروں سے بھی دنیا کے لیے محبت نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری محبتیں دیکھیے، آج بھائی سے محبت، آج بہن سے محبت، آج چچا سے، ماموں سے، کس لیے محبت ہے؟ دنیا داری، گرچہ کہ دنیا داری کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کس لیے محبت کرے، یہ تمہارے چچا ہے، یہ تمہارے ماموں ہے، یہ تمہارے اقربا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اگر کوئی دیتا دلاتا ہے تو محبت ہوتی ہے، کوئی اگر خرچ نہیں دیتا تو محبت ختم، کوئی دعوت میں نہیں بلاتا محبت ختم، کیونکہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ یہ ساری محبتیں جب دنیا کے لیے ہوگی، یہ بتاؤ اس دنیا میں آخر کون سی محبت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے؟ تو وہ ہم بلا کسی مبالغے کے کہہ سکتے ہیں اگر آج کوئی دنیا میں محبت اللہ کے لیے رہ گئی ہے تو اولیاء کی محبت رہ گئی۔ آج ہم جمع ہیں، اس لیے جمع ہے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، صرف یہ کہ ہمارے وہ شیخ ہے، ہمارے مرشد ہے جنہوں نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں صحیح راستے کی ہدایت کی ہے۔ اولیاء سے جو محبت رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، دنیا کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں۔ تیسرا نسخہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر میں، تلاوت میں لذت آنے کے لیے، دیکھیے محبت کی بات چل رہی ہے، محبت ہونا آج ہمارے سینے محبتوں سے خالی ہونے کی وجہ سے کیفیت پیدا نہیں ہو رہی۔ تیسری بات اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو پہلے سے اسلام میں ہے اس کے لیے بھی کہ اس کے بعد کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے، آگ میں ڈالا جانا کسی کو پسند ہے؟ ایسا ہی اسلام کو چھوڑنا ایسا ہی ناپسند۔ اس سے یہ بھی پتا چلا آج مختلف قسم کی غلط صحبتوں کی وجہ سے آج بڑے بڑے گھرانوں میں ان کی اولادیں جو یعنی یہاں تک کہ مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں نہیں بٹھائی گئی۔ اگر بچپن سے ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت بٹھائی جاتی، اولیاء کی محبت بٹھائی جاتی، اسلام کی محبت بٹھائی جاتی، اللہ کے ہی فرماتے ہیں کہ اسلام کا ایسا محب، ایسا شیدا ہو جانا چاہیے کہ اسلام سے ہٹنے کو ایسا ہی سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسی محبت اگر اولادیں پیدا کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ پہلے محبت کی تعلیم، پہلے محبت سکھاؤ، اللہ اس کے رسول کی محبت سکھاؤ، اولیاء کی محبت سکھاؤ اور اسلام کی محبت سکھاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی اللہ والوں کی محبت کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ اسی سلسلے چشتیہ صابریہ کے اب کے نہیں، یعنی بالکل ابتدائی دور کے جو بالکل جن کا دور طب تابعین کا دور ہے، ایک بہت مشہور اور معروف بزرگ ساری دنیا جانتی ہے جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اللہ کی محبت میں۔ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمہ۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی روشنیاں ہیں، ایک فرشتہ ایک رجسٹر میں نام لکھ رہا ہے، فہرست تیار کر رہا ہے۔ پوچھا آپ نے یہ کیا فہرست تیار ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ ان کی فہرست تیار ہو رہی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں،
اللہ کو چاہتے ہیں. جیسے ابراہیم بن ادہم علیہ السلام نے پوچھا کیا میرا انعام اس میں ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بھی آزمائش ہے، یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے کیا گیا، یہ ہمیں بتانے کے لیے، اللہ والے کی محبت کے لیے یہ کیا گیا. فرشتوں کی بتایا گیا کہ تجھے کہنا ہے تو نہیں. تو نے فرمایا کہ یہ تو اللہ سے محبت کرنا بہت بڑا مقام ہے. منہ زبان سے کہنا تو آسان ہے، میں محبت رکھتا ہوں، یہ ہمارے لیے، وہ تو حقیقی محبت رکھتے تھے. تو اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ سے محبت واقعی بہت بڑا مقام ہے، اس فہرست میں آنا آسان نہیں ہے. لیکن اے فرشتے، آخر میں میرا نام ان میں لکھ دیں جو اللہ سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی اولیاء سے محبت رکھتا ہے. اللہ سے محبت کرنا بہت ہی اعلیٰ اونچا مقام ہے. میرا نام کم از کم اس میں لکھ دے جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. خواب ختم ہو گیا، نیند ہوشیار ہو گئی، کوئی جواب نہیں ملا. چند دن کے بعد پھر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، خوب روشنیاں ہیں. بولا کیا فہرستیں تیار ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ آج ان کی فہرست تیار ہو رہی ہے جو دنیا میں موجود ہے، جو اللہ جن سے محبت کرتا ہے. دیکھیے، ایک ہمارا محبت کرنا، کیا معلوم کہ قبول ہو یا نہ ہو، اللہ جس سے محبت کرے، اللہ جس سے محبت کر، کتنا اعلیٰ مقام ہے. آج اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب دنیا میں جتنے لوگ ہیں، اللہ ان میں سے کن کن سے محبت کرتا ہے ان کی فہرست تیار کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کیا میرا اس میں نام ہے؟ فرمایا سب سے پہلا نام تمہارا ہی ہے، سب سے پہلا نام تمہارا ہی ہے. اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں سے محبت یہ کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، وہ محبوب الہی ہو جاتا ہے، وہ معشوق الہی ہو جاتا ہے، اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے. تب آئیے، ابھی ناچیز نے ابتدا میں سورہ مائدہ چھٹے پارے کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی اجمالی بھی تشریح اس نشست میں نہیں کی جا سکتی. صرف ایک اہم پہلو کی طرف میں روشنی ڈالوں کہ پہلے سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خوف خدا پیدا کرو. اب خوف خدا کے بعد بھی اور ضرورت ہے، اور آگے اور ایک ضرورت ہے، مکمل کامیابی، کامل ترین فلاح، سکسس کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے، تقوی اور بھی آگے کی ضرورت. یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی خوف خدا پیدا کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف دیکھیے، ایک ایک لفظ کو دیکھیے. آج اس کا ترجمہ محض وسیلے کا انکار کرتے ہیں. قرآن میں بھی کے ترجمے بھی تحریف کی جا رہی ہے، کیونکہ ناچیز ایک مسجد میں دیکھ کر مٹانے لگا ہے یہ ترجمہ. وابتغوا الیہ، ایک ایک لفظ، وابتغوا تلاش کرو، سیکھ، انگلش میں سیکھ، الیہ ٹورڈز ہم، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کو وسیلہ بناؤ نہیں، اللہ کی طرف. سیک ٹورڈز ہم. الوسیلہ the means، الوسیلہ means اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرو. ایک مسجد پہ لکھا ہوا تھا اللہ کو وسیلہ بناؤ. ارے یہ کفر ہے. ارے جس کو توحید سمجھ رہے ہیں وہی کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وسیلہ مینس ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ وسیلہ کا مطلب یہ کہ سمجھنے کے لیے اگر کسی بڑے آدمی کے پاس آپ کی پہنچ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے لیے وسیلہ بن جائیے، میری سفارش کیجیے. نعوذ باللہ، اللہ کو کہا نہیں جائیں گے. اللہ تو اللہ اکبر ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اللہ کی بارگاہ قرب میں ہمارے لیے وسیلہ بن جائیے، ہمارے لیے ذریعہ بن جائیے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ دیکھیے، یعنی مطلب سیک دا مینس. کون سا مینس؟ ٹو اپروچ اللہ، ٹو کلوز ٹو اللہ، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرو. تم اللہ کے قریب ہونے کا تقرب کا ذریعہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، اسٹرگل ان ہز وے وتھ ورشپ، بائی ورشپ کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں تم کیا کرو؟ اپنی پوری محنت کو خرچ کرو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ. نتیجہ کتنا عظیم ہے. فلاح پانے کے لیے 4 شرائط رکھے گئے.
ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں. تقوی. تیسرا ابتغاء وسیلہ، وسیلے کی تلاش. چاہتا سے اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ چاہتا یہ ہے کہ مجاہد ریاضتوں کو اپنائے، ذکر و اذکار کو اپنائے، عبادت کو اپنائے. محترم حاضرین، اب آئیے میں اختصار کے ساتھ اس کی تشریح کروں. ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، اس لیے ایمان مقدم ہے. تقوی، پرہیزگاری. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس کے اندر اعمال سارے آ گئے. اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو. اللہ سے ڈرو، روزہ رکھو. اللہ سے ڈرو، زکوٰۃ دو. اللہ سے صاحب جن مطلب یہ کہ اگر نصاب ہے تو زکوٰۃ دو. اللہ سے ڈرو، حج کرو. اللہ سے ڈرو، حقوق اللہ کو ادا کرو. اللہ سے ڈرو، حقوق عباد کو ادا کرو. اب کیا باقی رہ گیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرما رہا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو. بات یہ ہے کہ تقویٰ تو تمہیں حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ تم تقوی پر قائم رہو گے یا نہ رہو گے. استقامت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تقویٰ تو ملے گا، اور تقوی پر استقامت اللہ والوں کے در سے ملے گی، وسیلے سے ملے گی. شیطان متقی تھا. زمین کا کون سا حصہ تھا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا؟ آخر میں اس کی عبادت پر رشک کرتے ہوئے فرشتوں نے خود غنیمت اللہ کے بارے میں سفارش کی، اللہ یہ تو بہت بڑا عابد و زاہد ہے، اس کا مقام تو زمین نہیں آسمان ہونا چاہیے. آسمان میں بھی کوئی ایسا جگہ نہیں تھی جہاں سجدہ نہیں کیا. تقوی اتنا حاصل ہونے کے باوجود بھی کیوں آخر وہ تقوی پر اس کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے وسیلے کا انکار کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام انبیاء کی عظمت کا انکار کر دیا. جو وسیلہ تھے. انبیاء کیا ہے؟ وسیلہ ہے. انبیاء کے سچے چاہنے والے صدیقین کیا ہے؟ وسیلہ ہے. شہداء کیا ہے؟ وسیلہ ہے. صالحین کیا ہے؟ وسیلہ ہے. پتا چلا کہ تقوی ملنا ہی کافی نہیں، تقوی پر استقامت ضروری ہے، تقوی پر خاتمہ ضروری ہے. تقوی پر خاتمہ و استقامت ابتغاء وسیلہ سے ملتی ہے، اس لیے وابتغوا الیہ وسیلہ. اب اور ایک بات، وجاہدوا فی سبیلہ، عبادت کا حکم دیا گیا. جاہدوا میں یعنی عبادت کا جب حکم دیا گیا یہ اشارہ ہے عبادت سے پہلے تم وسیلہ تلاش کر لو تو عبادت میں مزہ آئے گا. بلکہ عبادت کی رہنمائی، ذکر کیسے کرے، تسبیح کیسے کرے، تحمید کیسے کرے، تمہیں وسیلہ بتائے گا. تمہیں ابتغاء وسیلہ کا ذریعہ، تمہیں وجاہدوا فی سبیلہ کا راستہ بتائے گا. اب آئیے اختصار کے ساتھ عرض کروں. اللہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ لفظ وسیلہ آیا ہے. وسیلہ کے معنی ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے رب کا تقرب حاصل ہو. عربی زبان میں لغوی کا مطلب لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مسلک نہیں ہوتا. ڈکشنری کا جو معنی ہے الوسیلۃ، وسیلہ مینس انگلش میں مختصر مینس کہا جاتا ہے وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے شریعت میں وہ ذریعہ کہ جو اللہ کے قرب تک پہنچا دے. اور یہ عربی زبان کی کرامت ہے، دوسری زبان میں نہیں ہوتی ہے. وصل آپ نے سنا فراق کی ضد ہے، اسی سے اردو میں عربی لفظ وصال استعمال کیا جاتا ہے. شاعری میں تو کثرت سے آپ وصال و فراق کی ضد کیا ہے؟ وصال، ملنا. وصل مانے ملنا. اب یہ عربی زبان دیکھیے، سواد اور سین کا فرق ہے. وسیلہ وصل سے نکلا ہے، سین سواد کو موٹا پڑھنا، اور وصل وصال جو ہے وہ سواد سے ہے. اتفاقاً دونوں کے معنی ملنے کے، دونوں کے معنی فرق کیا ہو گیا؟ فرق یہ ہے، بڑے ڈکشنری کھول کے دیکھ لو، بڑی ڈکشنریاں نہیں کھول کر دیکھ سکتے ہیں تو قرآن کریم کی مشہور و معروف لغت جو مفردات قرآن للراغب، آج کون سا بھی آپ مکتبہ تفسیر کھول لیجئے بڑا تو وہاں آپ کو مفردات قرآن للراغب ملے گی. وسیلہ ایسا وصل، ایسا ملنا جس میں محبت و رغبت بھی شامل ہو، اسے وسیلہ کہتے ہیں. ایسا ملنا. اب جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ کام آنے والا نہیں ہے، اولیاء کام آنے والی نہیں ہے، ان کے اعتبار سے صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں؟ محبت ہی نہیں ہے تو کام کیسے آئے گی؟ وسیلہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ جو تعلق کو جوڑا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں. جب محبت ہی نہیں ہوگی تو وسیلہ کیوں کر کام آئے گا؟ جو محبت اور رغبت ہوگی اولیاء سے تو وسیلہ کام آئے گا. اب رہا وسیلے کی، بعض لوگ اصرار کرتے ہیں، ہر جگہ دلیل طلب کرتے ہیں کہ کہاں حدیث میں آیا. ہم بھی ان سے دلیل طلب کر سکتے ہیں. اصرار کرتے ہیں کہ وسیلے سے مراد اعمال ہے، اولیاء نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے. ہم سے سوال کرتے ہیں کس حدیث میں آیا؟
ایک حدیث تو بتا دو، ضعیف حدیث سے ہی، ضعیف حدیث ہی صحیح، وسیلے سے مراد صرف اعمال ہے، اولیاء نہیں، انبیاء نہیں، بتا دیجیے ایک حدیث۔ بلکہ میں آپ کے سامنے ایک اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، دور صحابہ، دور تابعین میں اکثر وسیلے سے مراد عمل تو ضرور ہے، عمل مراد نہیں لیا جاتا تھا، اشخاص مراد لیے جاتے تھے۔ احادیث کھول کر دیکھ لیجیے، جہاں لفظ وسیلہ آتا تھا تو عمل مراد نہیں لیا جاتا تھا، زبان انبیاء مراد لیے جاتے تھے، اولیاء مراد لیے جاتے تھے، صحابہ مراد لیے جاتے تھے۔ ارے ایک دلیل ابھی ہمیں بخاری سے چاہیے، ہاں بخاری سے دیتے ہیں۔ 18ویں ہجری میں حضرت سید امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اللہ عنہ کا زمانہ ہے، سخت قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہا ہے، قحط سالی کا عالم ہے۔ ایسے عالم میں آپ نے کیا کیا؟ بخاری شریف کتاب استسقا اٹھا کر دیکھ لیجیے، حضرت عمر فاروق اللہ عنہ یہ دعا کر رہے ہیں، ان اللہم انا نتوسل بام نبیک بام نبینا فاسقنا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا، کون؟ حضرت عباس اللہ، جیسے کہ شرح میں آتا ہے، ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، وہی لفظ ہے نتوسلو۔ ابھی سنیے، وسیلے کا یہ فعل ورب ہے نتوسلو، ہم وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ طلب کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے بارش طلب کرتے، فاسقنا، فیس کو حدیث کے الفاظ ہے جب ان پر بارش برسائی جاتی تھی۔ تب یہاں وسیلے سے کس کو مراد لیا گیا یہ بتائیے، اس حدیث شریف میں بخاری کی، حضرت عباس رضی اللہ۔ اب آگے بڑھیے، آج ہمارے موضوع کی طرف بہت جلد ہم آنے والے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیے کہ اب آگے چل کر وسیلے تو بہت سے ہیں، لیکن ایسا وسیلہ اہم وسیلہ ہوا کرتا ہے جو ٹیمپرری نہ ہو، مضبوط ہو اور پورا پہنچائے۔ اور کون سا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ وہ وسیلہ مرشد کا وسیلہ ہو سکتا ہے، مرشد کامل کا وسیلہ ہو سکتا ہے، شیخ کامل کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اللہ کے محبوب کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اولیاء کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنے جانب سے اگر کہوں گا تو یقیناً یہ ضروری نہیں کہ آپ مانیں، اللہ کے اولیاء اور علماء ربانیین نے تفسیر بیان کی ہے۔ القول الجمیل مشہور و معروف کتاب شاہ ولی اللہ محدث ذیل علیہ رحمہ، یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ اہل سنت کے علاوہ اور دوسری جماعت والے بھی ان کی عظمت کو مانتے ہیں۔ القول الجمیل میں کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ابتغاء وسیلہ سے مراد مرشد کی بیعت ہے۔ مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنا وسیلہ ہے، جو کیوں ہر وسیلہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تک پہنچا دے، اور مرشد سب سے بڑا ذریعہ ہوا کرتا ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس لیے انہوں نے تفسیر بیان فرمائی۔ اور آگے آئیے، ہندوستان کی دھرتی پر وہابیت کو پھیلانے والے امام کا نام کون ہے؟ کیا ہے؟ اہل سنت کا امام نہیں، ہندوستان کی دھرتی پر وہابیت کے عقیدے کو پھیلانے والے کو دنیا کس نام سے یاد کرتی ہے؟ شیخ اسماعیل دہلوی، جن کی مشہور و معروف کتاب تقویت الایمان، اس کو بدل دیجئے تو تھوڑا تقویت الایمان، ایمان کا ضائع ہونا، گرچہ کے تو نام انہوں نے رکھا کہ تقویت الایمان۔ وہ اپنی کتاب الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں ابتغاء الوسیلہ سے مراد مرشد کامل کی تلاش ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کون لکھ رہے ہیں؟ شیخ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب الصراط المستقیم، اس آیت کریمہ میں ابتغاء وسیلہ سے مراد مرشد کی تلاش ہے۔ ایک اہم بات اب وہ یہ کہ اب مرشد مل گئے، اب کیا ضرورت ہے؟ لوگ یہی بولتے ہیں نا، یاد رکھنا ایمان کے بعد کس کی ضرورت ہے؟ تقوی کی۔ ایمان کے بعد تقوی کی، مرشد کے بعد اللہ کی راہ میں مجاہدوں کی ضرورت ہے، ذکر کی ضرورت ہے، تسبیح کی ضرورت ہے، تحمیل کی ضرورت ہے، نمازوں کی ضرورت ہے، معرفت کے طریقوں کو، معرفت کے راہوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم و تزکیے کی ضرورت ہے۔ تو اب محترم حاضرین، تو پتہ چلا کہ ایک بیعت سے تبرکن، آج کل جو بیعت ہوتی ہے برکتن، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، یاد رکھ لیجئے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اس بیعت کا کیا کہنا، صرف برکت ہی نہیں بلکہ اللہ کے بارگاہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو بیعت کی جاتی ہے تو وہ بیعت یقیناً کامل فلاح والی ہے، کامل کامیابی ہے، ورنہ نفس بیعت بھی رائے گا نہیں جاتی۔ ابھی آپ نے سنا کہ اولیاء سے محبت رائے گا نہیں جاتی۔ ہاں، اب ایک دلیل، ٹھیک ہے دلیل دیں گے، امام فخر الدین رازی، کتنے بڑے امام، ان کی تفسیر آج دنیا میں کئی جلدوں میں، تقریباً 30-32 جلدوں میں جن کی تفسیر ہے، جو معقولات جس کو انگلش میں لا کہتے ہیں،
معقولات فلسفے کے امام ہیں. اہل اسلام میں اتنا بڑا امام منطق و فلسفے میں کوئی پیدا نہیں ہوا. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اتنے بڑا علم رکھتے ہوئے بھی انہیں فکر ہوئی کوئی مرشد کی. کیوں؟ ابتغاء الیہ الوسیلہ. جانتے تھے وہ کہ یہ دیکھو کہ تقوی کے ساتھ کسی مرشد کے دامن کو تھامنا ضروری ہے. بات کیا ہوئی؟ گئے اس وقت ایک مشہور معروف بزرگ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں گئے مرید ہونے کے لیے. تو کانوں سے سر سر کی آواز آنے لگی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تمہارا علم نکال رہا ہوں. کیوں؟ ایک برتن میں کوئی چیز بھری ہوئی ہے, دوسری چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں. اس بھرنے کے لیے اس کو نکالنا پڑتا ہے, اور نکال کر میں دوسری چیز ڈالنا چاہتا ہوں. لیکن زندگی قربان کر دی تھی اس علم پر. اس علم کے امام کہلاتے تھے, انہیں برداشت نہیں ہوا. لیکن محبت نہیں گئی, محبت رکھتے تھے. فرمایا کس سے رہنے دو, اس سے رہنے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیعت تو کر لی, پھر اس کے بعد پھر آنے کا انہیں موقع نہیں ملا, فیض حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا. اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چلے گئے, لیکن ناراض ہو کر نہیں گئے. ناراض ان کا اپنا دنیا کا مسئلہ تھا. اب اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ شیطان نزا کے وقت کیا کرتا ہے؟ چکر دیتا ہے. اب اسی لیے توحید کے دلائل کی بھرمار کر دی. شیطان آئے گا تو میں یہ جواب دوں گا, وہ جواب دوں گا, یہ جواب دوں گا. آخر میں ہوا نزا کے وقت شیطان آ گیا. اتنے بڑے منطق کے امام, اتنے بڑے لا کے امام, اتنے بڑے فلسفے کے امام دلائل پہ دلائل دیتے جا رہے ہیں. کتنے دلائل دیے؟ شیطان اللہ کی وحدانیت پر ایک ہونے پر دلیل پوچھتا ہے. 1 2 3 4 360 دلائل ختم ہو گئے. 360 دلائل ہی تھے ان کے پاس. اب پیر ڈگمگانے لگے. کیوں؟ کسی کی دلیل ختم ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ سامنے جس سے حجت ہو رہی ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا, جھک جانا. اب ایمان کا معاملہ آ گیا. اور ادھر نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے گئے تھے, وضو کر رہے تھے, لوٹا پٹک کر کہتے ہیں کہ ارے کیا رک رہا ہے, کہہ دے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام فخر الدین رازی میلوں دور, یعنی کہاں, جس مقام پر بھی اپنی بستی میں رہتے ہیں. اے فخر الدین کہہ دے شیطان کو میں بلا دلیل کہتا ہوں قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اسی پر خاتمہ ہو گیا. تو مریدوں نے کہا حضرت, انہوں نے وہ حلقے ارادت میں بھی داخل نہیں ہوئے, مرید بھی نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مرید نہیں ہوا تو کیا ہوا, آیا تو تھا. مرید نہیں ہوا تو کیا ہوا, آیا تو تھا. محبت تو رکھتا تھا. یہ محبت کا نتیجہ کہاں کام آیا؟ وقت ندا کام آیا. اب بنا کسی بڑی تمہید کے میں یوں تو ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ خواجہ معین الدین احمد ہاشمی علیہ رضوان کے بہت سے کرامتیں ہیں, لیکن ایک کرامت کسی دوسرے کی بھی روایت ہو سکتی ہے, لیکن روایت میں جتنے واسطے پڑھتے چلے جاتے ہیں اس سے بہتر روایت ہے واسطے کم ہو. اس لیے خود میں واسطہ ہوں اور کوئی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں, اور روایت کا معیار بڑھ جاتا ہے. اور دوسرا بھی کہ متقی ہے تو وہ بھی روایت قابل قبول. آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں, وہ یہ کس کا واقعہ, کسی اور کا واقعہ نہیں, میرے والد کا واقعہ, میرے والد محترم کا واقعہ. وہ واقعہ کیا ہے کہ جب والد محترم آخری زمانے میں جب بیمار ہو گئے, فریش ہو گئے, تو اب اس کے بعد جب بیماری بڑھ گئی تو کاغذ نگر میں ہمارے حضرت قبلہ کے گھر تھے, بالکل متصل 10-15 قدم پر ہمارا گھر. تو اب حضرت کی نگاہوں میں ہمارا گھر, یہ کہیے ہم حضرت کی نگاہوں میں ہمارا گھر ہے. تو اب وہاں سے کہاں ورنگل جانے کی ضرورت پڑی. اب جانے کے لیے بڑے شہر جو ہے ورنگل جب شریک ہو گئے تو ایک دن, اور یہ کون سا زمانہ ہے, 2006 عیسوی کا زمانہ ہے. یہ حضرت ہمارے پیر و مرشد کی علالت کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت قبلہ خود مسجد بغیر ویل چیئر کے نہیں آتے. یہ سنو, اپنے پیر و مرشد سے محبت رکھنے والوں سن لو کہ دیکھو ایسے عالم میں بھی, ارے نماز تو قضا دور کی بات ہے, آپ نے ایسے عالم میں بھی جماعت بھی قضا نہیں کی. آپ کے پوترے بڑی خدمت کیا کرتے تھے. ہر نماز کے وقت گھر سے ویل چیئر سے مسجد لاتے تھے, پھر گھر لے جاتے تھے. اور آپ کی زندگی, جب آپ, یہ علالت کا زمانہ ہے, 2-3 سال کا جو بھی زمانہ ہے, اس سے پہلے کا زمانہ یہ ناچیز اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا. ہمارے پیر مرشد علیہ رحمہ جو اثر کو چلے جاتے, ابھی ایک اس گھر میں نہیں, کیونکہ نوجوان تصویسی گھر کو جانتے ہیں کہ بعد میں منتقلی وظیفے کے بعد
اس گھر میں نہیں جو گھر تقریباً 3-4 کلومیٹر دور تھا، اس گھر سے، پرانے قدیم گھر سے، یعنی کہاں اس مسجد کا فاصلہ، وہ پیدل روز آنا، عصر کی نماز 4 بجے، کیونکہ آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے تھے، 4 بجے جو آ جاتے تو عشاء کے بعد ہی واپس لوٹتے، ایک نہیں دو نہیں، زندگی کے سال ہر سال۔ یہ ہے سنت کی اتباع، یہ ہے سنت کی اتباع، یہ ہے اللہ کے حبیب کی سچی اتباع۔ آج سارے مریدین کو حضرت کا عمل بتاتا ہے کہ دیکھو کیسے کیوں سے حالات نہ ہو، لیکن نماز کو اہمیت دو، نماز کو اہمیت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ صرف مرشد کا دامن تھامنا ہی کافی نہیں، اس کی راہ میں مجاہدے کرنا یہ کامل کامیابی کا سبب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب کیا ہوا یہ کہ حضرت اس زمانے میں، اب یقیناً جو حضرت ویل چیئر پہ آتے تھے تو خالی خود نہیں چلتے تھے، گھر میں کبھی ضرورت پڑتی زیادہ چلنے کی تو آپ واکر سے چلتے تھے، سیدھی مرشد علیہ۔ اب جس دن حضرت کا انتقال ہوا، ہم تو حیدرآباد میں تھے، والدہ وغیرہ تو کاغذ میں تھے، اب 9:30 بجے کس کا بیان ہے؟ آج بھی پیرانی ماں، جنہیں ہم دادی ماں کہتے ہیں، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی مردراز کرے، کو صحت و عافیت عطا کرے، تو چنانچہ وہ بھی گواہ ہیں۔ اب اہل خانہ گواہ ہے کہ واکر کے ذریعے سے کمرے سے نکل کر دالان، کیوں دالان میں آنے کے بعد ہمارا گھر دکھائی دیتا ہے، کھلا ہے دالان، حضرت کے گھر کو جو دیکھنے والے دالان میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر یوں دعائیں کر رہے ہیں۔ تو دادی ماں حیران ہے کہ یعنی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دالان سے آنا، کمرے میں جانا، واکر کے ذریعے سے ہاتھ اٹھانا، دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا، دعا کرنا، کہ دادی ماں حیران ہے، پیرانی ماں حیران ہے کہ آخر اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو سکی۔ ابھی حضرت قبلہ جا کر آرام کیے، تھوڑی ہی دیر میں اطلاع آئی کہ ہمارے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ کہاں ورنگل، کہاں کاغذ نگر، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ نزا کا عالم ہے۔ ایسے موقع میں اگر نسبت اگر مضبوط ہوتی ہے تو پیر و مرشد کی کیسی توجہ ہوتی ہے، نسبت اگر مکمل ہوتی ہے تو پیر و مرشد کی توجہ کیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ لگائیے کہ ایسے کئی واقعات ہیں، اور خاص طور پر ایک بات یاد رکھیے، حضرت کے اخلاق کا کیا کہنا، حضرت کے کردار کا کیا کہنا، اور ہر ایک آپ یعنی جو ان سے ملتا، کثرت سے ان سے ربط رکھتا، جو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مجھے کو چاہتے ہیں۔ یہ اولیاء کی نشانی ہے، یہ اولیاء کی نشانی ہے، اللہ والوں کی نشانی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جو ان کی محبت و پیار اخلاص کا سلوک ہوا کرتا ہے تو اس سے ملنے والے سمجھتے ہیں کہ حضرت مجھے کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یوں تو پورے کے پورے ہمارے پیر بھائیوں پر یعنی حضرت سے ملنے والوں پر ان کی عنایتیں تھی، لیکن اس گنہگار کے گھرانے پر محض گنہگار کی اپنی کوئی یعنی مطلب یہ بڑائی نہیں بیان کرنا ہے، حضرت کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ گنہگار کے گھرانے پر حضرت کی بہت بڑی عنایت ہے، حضرت کی بہت بڑی عنایتیں ہیں۔ وہ عنایتیں خالی یوں ہی نہیں، بطور کرامت کے، جیسے میں عرض کیا اور ایک عرض کرتا ہوں، یہ تو والد محترم پر عنایت ہے، اب مجھ پر عنایت، یہ ساری ترقیاں اس گنہگار کی، اس احقر کی حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور یقیناً حضرت کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ جب جامعہ نظامیہ کے 2 مہینے کی تعطیلات ملتے تو ناچیز بھی انتظار کرتا۔ اتفاق کی بات ہے، حضرت جہاں سے جاتے راستے میں ہمارا گھر واقع ہو، راستے میں ہمارا گھر واقع تھا۔ 2 مہینے یہ ناچیز کو یہ سعادت حاصل ہوتی حضرت کے ساتھ اثر سے ساتھ جا کر بھی عشاء کے بعد ہی میں ناچیز یہ لوٹتا۔ تو حضرت نے کئی مرتبہ، اب میں یہ تفصیل عرض نہیں کر سکتا کہ اس ناچیز کے حق میں دعائیں دی، اس دعاؤں کا نتیجہ تو بہت کچھ ہے، لیکن ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کی دعا کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک عجیب واقعہ وہ یہ کہ ادھر سے میں نظامیہ سے فارغ ہو گیا، ادھر سے میں ایم اے یعنی ڈسٹنکشن کامیاب کیا۔ ہمارے والد صاحب کی خواہش تھی کہ سرکاری نوکری مل جائے، گرچہ کہ جامعہ نظامیہ تقرر ہو چکا تھا، سرکاری نوکری کی بہت خواہش تھی، تو کیونکہ تبادلہ ہونے کے بعد ورنگل میں موجود تھے، تو ایک ورنگل کا ایک کالج ہے جس کو آپ جانتے اسلامیہ کالج، اسلامیہ کالج میں ایک پوسٹ منظورہ تھی، لیکن حکومت سے ابھی ان قریب اس کا وہ بھی آنے والا تھا، بالکل قریب آنے والا تھا کہ باضابطہ اس کا انٹرویو وغیرہ کے بھی یعنی پورے مکمل چانسز تھے، اور میرا حالات کے اعتبار سے تقرر وہاں آسان تھا۔ ایک یہ کہ وہاں اس کالج کے چیئرمین انہی کے گھر میں ہم کرایہ دار، اور ایک جامع مسجد وہاں خطیب کی سخت ضرورت، میرے تقاریر کئی مرتبہ وہ لوگ سن چکے تھے، وہ بھی خواہش مند، اتنے سب اس کے باوجود بھی والد صاحب کی کوشش
مکمل نہیں ہوئی. مجھے یقین تھا کہ نہیں ہوں گی. کیوں؟ کہ میرے حضرت کی دعائیں تھی کہ حضرت تو کوئی اور بڑا مقام دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت یہ دعا کر چکے تھے ہم آپ کو ورنگل کی رہنے کی صورت میں یہ مقام نہیں مل سکتا تھا، دین و دنیا پر اعلیٰ مقام. دنیا میں تو دیکھ لیا، دعا ہے کہ حضرت کے عرس کے صدقے میں دین میں بھی اور روحانیت میں بھی یہ مقام عطا فرمائے. یہ گنہگار کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ یہ کہ میرا تقرر یعنی چند ہی ماہ میں عثمان یونیورسٹی 1992 میں عہد لیکچرر ہو گئے. بات یہی ختم نہیں ہے، بولیں گے تو عام بات ہے تو ہوتا ہے. اب سنیے، اب میری درخواست تو موجود ہے، کیوں ابھی تو حکومت سے اس کا وہ نہیں آیا کہ انٹرویو کے لیے کنسنٹ نہیں آیا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اچانک وہاں کی باضابطہ جو کاکتیہ کالج کے تحت اسلامیہ کالج ہے، عربی پوسٹ کا اعلان ہوا، انٹرویو کا اعلان ہوا کہ انٹرویو ہونے والا. میری بھی درخواست ہے، آپ جانتے ہیں کہ سن چکے، میری بھی درخواست ہوا کیونکہ والد صاحب دے چکے تھے اور ریکمینڈ بھی لگا چکے تھے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اب وہاں سے کاکتیہ یونیورسٹی سے عثمان یونیورسٹی کو آیا کہ ایکسپرٹ بھیجیے. کون سے پوسٹ کے لیے؟ لیکچرر کے پوسٹ کے لیے تقرر کرنے، ایکسپرٹ انٹرویو لینے والا ایگزامینر. اس پوسٹ کے لیے ایگزامینر کا انتخاب کس کا ہوا؟ اسناچس کا. اسناچس کا ہوا. کہاں جا رہا ہے؟ ورنگل. حیدرآباد سے کس لیے جا رہا ہے؟ انٹرویو لینے کے لیے. جو ہی ورنگل پہنچا، اسی اسلامیہ کے سینئر بزرگ ٹیچر نے کہا ارے تمہارا تقرر تو عثمان یونیورسٹی میں ہو چکا ہے، یہاں کیوں آئے ہیں؟ ان کو یہ پریشانی ہو گئی کہ والدین کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پھر منتقل ہونا چاہتے ہیں باوجود کہ تقرر ہو چکا. تو ناچیز نے ہماری حضرت کی دعاؤں سے کہا آج میں انٹرویو لینے نہیں آیا ہوں، انٹرویو دینے کے لیے نہیں آیا، انٹرویو لینے کے لیے آیا ہوں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس پوسٹ کا کوئی کینڈیڈیٹ ہو اسی کا ایکسپرٹ بن جائے؟ جس پوسٹ کا کوئی کینڈیڈیٹ ہو، کینڈیڈیٹ جس پوسٹ کا ہو اسی کا ایکسپرٹ بن جائے، اسی کا انٹرویو لے لے. یہ کس کی دعا کا صدقہ ہے؟ میرے پیر مرشد کی دعا کا صدقہ ہے. اب کیوں اللہ والوں کی دعائیں کیسی ہوتی ہے؟ بھی سنا. اللہ والوں سے دعاؤں کی درخواست کیوں کی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی مشہور معروف روایت ہے کہ من عاد علی ولی، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زبان اقدس تو اللہ کے نبی کی ہوا کرتی ہے، بیان اللہ کا ہوا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد علی ولی قد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے بخاری شریف کے، میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کا قرب حاصل نہیں، کسی چیز کے ذریعے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا. یعنی جو نمازی نہیں پڑھتا ولی نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لی، جس کا نمازی کی اہمیت نہیں وہ ولی نہیں، وہ بیعت کے لائق نہیں. تو پہلا اس میں ولی کی پہلی نشانی یہ بیان کی گئی، وہ یہ بیان کی گئی کہ میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. پھر یہ جو بندہ ہے، جو ولی ہے، صرف فرائض سے اکتفا نہیں کرتا، مسلسل نوافل کے ذریعے سے وہ میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے. نوافل نماز ہی نہیں، نفل زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، نفل نماز بھی ہو سکتی ہے، نفل ہر قسم کا مستحب عمل جو اللہ کی بارگاہ قرب میں پہنچا جائے نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے. یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. کیا مطلب؟ اگر اس کے آنکھوں کو دیکھو تو خدا کی قدرت کے جلوے دکھائی دیں، یعنی اس کے کانوں کی سنو تو ہزاروں میل کی یعنی جو سن لیتا ہے تو خدا کی قدرت کے جلوے دکھائی دیں گے. ہمارے ہاتھ اور پاؤں جہاں نہیں پہنچتے اس اللہ کے بندے کے ہاتھ وہاں پہنچتے ہیں. اب بخاری شریف کے آخری الفاظ سن لیجیے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور میں اپنے طرف سے ترجمہ اضافہ نہیں کر رہا ہوں، اس عربی زبان میں یعنی مطلب یہ کہ جب ورب پر فعل مضارع پر اگر یعنی فعل حال پر نون تشدید کہا جاتا ہے، نون ثقیلہ کہا جاتا ہے تو ضرور کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں ضرور اس کو عطا کروں گا. اگر میرا بندہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، پناہ دوں گا. حاضرین، یہ ہے اولیاء کی دعا کا نتیجہ. ایک اہم بات کہ جس کو ہم نہیں بلا سکتے آج اس عرس کے موقع پر، وہ یہ کہ آخر ہمارے دادا پیر علیہ رحمہ رضوان، ہاشمی علیہ رحمہ رضوان، اس حیدرآباد کی دھرتی پر رہنے والے، عبادت کے لیے انہوں نے عارف نگر کو اختیار کیا ہے.
کوئی گاؤں نہیں تھا، بس جنگل تھا، جنگل کو عبادت و ریاضت کے لیے انتخاب کیا۔ یہ بتاؤ کہاں چنور، ہمارے حضرت قبلہ کا وطن کون سا ہے؟ ہمارے پیر مرشد چنور، چنور کہاں واقع ہے؟ منچریال۔ آج اتنی ترقیوں کے باوجود بھی چنور کو کوئی ٹرین نہیں ہے، منچریال اتر کر کسی گاڑی بس وغیرہ کو لے کر جانا پڑتا ہے۔ آج اتنی ترقی کے باوجود اس زمانے میں سوچیے آپ، کہاں چنور جہاں ایسے وسائل نہیں ٹرین کے بھی، اور کہاں حیدرآباد۔ اب اندازہ لگائیے کہ آخر یہ نعمت ہمیں کیسے ملی اس سلسلے کی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ یعنی سلسلے کی نعمت کیسے ملی، اور ایسے مقام پر کہ جہاں عام طور پر انسان آسانی سے آتا جاتا نہیں۔ تو سن لیجئے کہ حضرت اور ہمارے دادا پیر علیہ رضوان عارف نگر میں آج جو آرام فرما ہمارے دادا پیر علیہ رحمہ ہے، انہیں اشارہ ہوا چنور میں ایک نیک صفت حکیم صاحب ہے جن کا نام اسد اللہ صاحب، وہ پریشان ہے، تم ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ یہ ایک بہانہ ہے مدد کے لیے، ارے چنور کی تقدیر بدلنا ہے، چنور کے ذریعے سے کاغذ نگر کی تقدیر بدلنا ہے۔ اب کہ تقدیر بدلنا ہے تو عجیب بات کہہ رہے ہیں، تو ایک دم بالکل جاہلانہ بات۔ سن لیجئے مشکات مصابیح کی روایت ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ تقدیر نہیں بدلتا مگر دعا کے ذریعے سے۔ کس کی دعا؟ اولیاء کی دعا سے۔ تو کیا کہنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا نہیں پلٹ سکتا مگر یہ کہ دعا، مگر دعا کے ذریعے سے سب کچھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خود تقدیر میں لکھ دیا کہ دعاؤں سے پلٹ جائے گا، اولیاء کی دعا کا کیا کہنا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، چنور میں حکیم اسد اللہ صاحب غیبی اشارے پر جاتے ہیں، اور کئی لوگ ان کی بزرگیت کو دیکھ کر حلقے ارادے میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو جو اللہ کا بندہ آگے چل کر بہت بڑے مقام پر پہنچتا ہے، اس کے چہرے ہی سے آثار ایسے نمودار ہو جاتے ہیں، اللہ والے اسے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہونے والا ہے۔ یوسف وہ تو کئی مریدین ہوئے، ان مریدوں میں ایک نوجوان بچہ انہیں پسند آ گیا جو نوجوان تھا۔ تو آپ نے ان کی ماں سے کہا مائی اس بچے کو ہمیں سپرد کر دو۔ کون تھے؟ ہمارے پیر و مرشد سیدی مرشد حضرت شاہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ اللہ۔ اتنے لوگوں میں بڑے بڑے عمر والے تھے، لیکن ایک کم عمر جو ان کی جب چہرے پر نگاہ ڈالی تو دیکھ لیا کہ ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آنے والا ہے، بہت سے گمراہ لوگوں کو ہدایت ملنے والی ہے، بہت سے لوگ جو ہدایت یافتہ ہے ان کے دلوں میں معرفت کا چراغ روشن ہونے والا ہے۔ چنانچہ اب اس کے بعد حضرت کی تربیت کے بعد حضرت نے جو ان کی وہ ایک صرف بیعت ہی نہیں، بیعت کے ساتھ ساتھ خلافت حاصل کر کے خلافت کی اجازت کے بعد اب چنور سے حضرت ہمارے پیر مرشد علیہ رحمۃ رضوان نے کاغذ نگر کو اپنے علم و معرفت، اپنے فیضان کا مرکز بنایا۔ اس طرح یہ نعمت ہمارے دادا پیر کے ذریعے سے، یعنی ہمارے پیر مرشد کے ذریعے سے چنور سے کاغذ نگر آئی، یہ ذریعہ بنا۔ ایک اہم بات میں عرض کروں کہ ایک حکیم اسد اللہ صاحب کی یعنی ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے حضرت اپنے کسی خاص مرید کو بھیج سکتے تھے، نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بھیجا، اپنے سلسلے کے ایک عظیم بزرگ کہ جن پر چشتیہ سلسلے کو جنہوں نے سب سے بڑا فروغ دیا، آج ساری دنیا سلطان الہند کے نام سے یاد کرتی۔ کون؟ خواجگاں دستگیر دنمانگاہ حضرت خواجہ معین الدین خواجہ غنی علیہ رحمہ۔ صرف ایک غریب کسان کی مدد کے لیے آپ نے اجمیر سے دلی کا سفر کیا۔ شمس الدین التمش نے کہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے بڑی تکلیف کر دی، کسی آدمی کو بھیج دینا تھا۔ فرمایا قدم قدم پر اس غریب کو جو خوشی ہوئی، وہ خوشی تو حاصل، وہ خوشی کا بدلہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا ثواب یعنی آسان نہیں ہے حاصل کرنا۔ تو یہ اللہ کے حضرت خواجہ اجمیری علیہ رحمہ نے ایسے کیوں کیا؟ اس لیے کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے تھا، وہ یہ کہ اگر تم کسی مومن بندے کے دل میں خوشی کو داخل کرو، میری اس مسجد، کون سی مسجد جہاں کی نماز 50,000 نمازوں کے برابر، اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے افضل ہے، اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ آج
ہمارے دادا پیر علیہ اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے خواجہ خواجگان کی سنت کو ادا کرتے جو حقیقت میں انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کیا، سنت پر عمل کیا تھا. آج آپ کہاں سے جا رہے ہیں؟ حیدرآباد سے چنور جا رہے ہیں. تو اب اس طرح یہ نعمت ہمیں ملی. اب حضرت قبلہ رحمہ کی یوں تو بہت سے اوصاف ہیں. وقت آگے بڑھتے جا رہا ہے. ایک اہم وصف میں بحث کر، ایک اہم وصف، ایک تو یہ کہ آپ نے کاغذ نگر ہی نہیں بلکہ کاغذ نگر میں رہتے ہوئے حیدرآباد، کاماریڈی، نظام آباد بہت سے لوگوں کی یعنی زندگی کو آپ نے بدل ڈالا، ان کو راہ راست پر لایا، ان کے دلوں میں علم و عرفان کے چراغ کو جلایا. میں ایک اہم بات یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اب تبلیغ معرف یعنی اللہ کی بارگاہ قرب میں جانے کے جو طریقے ہیں بزرگوں نے اختیار کیا، یا تو تقریر ہوتی ہے، یا تحریر ہوتی ہے، یا ملفوظات ہوتے ہیں. بعض مزادین ملفوظات سے اپنی مجلس میں اپنی ارشادات طیبہ کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، بزرگان دین کو اور ایک تبلیغ کا ذریعہ جو ملا، جو علماء کو نہیں مل سکا، جو علماء کو نہیں ملا. علماء تحریر کے ذریعے سے اصلاح کر سکتے ہیں، علماء تقریر کے ذریعے سے اصلاح کر سکتے ہیں، علماء خطوط کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے اصلاح کرتے ہیں. وہ اصلاح تو اولیاء بھی کرتے ہیں، تحریر کے ذریعے سے بھی، تقریر کے ذریعے سے بھی، کتابوں کے ذریعے سے بھی، مکتوبات کے ذریعے سے بھی. لیکن ایک ذریعہ تبلیغ کا جو اولیاء اللہ ہی کو ملا، جو اللہ کے حبیب کی سنتوں میں سے ایک سنت پر کون عمل کرتے تھے اولیاء اللہ، وہ یہ ہے کہ بغیر تحریر کے، بغیر تقریر کے، بغیر مکتوبات کے، بغیر کتابوں کے، صرف باطنی توجہ سے حالات کو بدل دینا اور تزکیہ کر دینا، یہ خصوصیت. صرف توجہ ڈال دے دل کی حالت بدل جائے، توجہ ڈال دے دل کی حالت بدل جائے. تو ہم نے خود عارف کام نگر کی دھرتی پر ایسے واقعات دیکھے. ایک واقعہ خود میں اس کا یعنی گواہ ہوں کہ ایک صاحب حیدرآباد سے یعنی عرفان نگر میں منتقل ہوئے. جو ہی منتقل ہوئے تو ابتدا میں وہ وہاں کے جو یعنی ماحول ہے، جو اہل طریقت کا جو طریقہ ہے، اس پر اعتراض کرنے لگتے، جاری پر اعتراض کرنے لگتے. ہم نے ان کو بتایا، سمجھایا. ایک دن ایسا ہوا ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ حضرت کے مرید ہو کر مرید ہی نہیں ہے، کٹر اہل سنت ہو گئے. کٹر اہل سنت میں سے ہو گئے. 11ویں اور یعنی مطلب یہ کہ 12ویں پوری محبت کے ساتھ منانے لگے. کیا حضرت نے کبھی کہا تھا، تقریر کی تھی یا اسے کوئی ہدایت کی تھی؟ نہیں. صرف باطنی توجہ کے ذریعے سے ان کی دل کی دنیا بدل گئی. آپ کہیں گے کہ کیا باطنی یعنی توجہ سے دل کی دنیا بدل گئی؟ اس کی بھی دلیل، ہم عاشقوں کے لیے تو دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جن کے دل شکوک و شبہات مبتلا ہے ان کی ایمان کی پختگی کے لیے دلیل بھی عرض کر دوں. اللہ کے حبیب کی ایک سنت یہ ہے کہ جس سنت کی کو مکمل ادا کرنے والے صرف صوفیاء کرام، اولیاء اعظام ہی ہو سکتے ہیں، وہ ہے باطنی توجہ. آپ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ اسلام کے دشمنوں میں ابتدا میں ایک نام ہے یمامہ کا رہنے والا، اب بعد میں صحابی بن گئے اس لیے رہنے والے بولتے جاؤں گا میں. سمامہ بن اسال، سمامہ بن اسال، پڑھ لیجیے تاریخ، نیٹ پہ ماریے سمامہ بن اسال کون ہے، آپ کو مل جائیں گے. سمامہ بن اسال کٹر اللہ کے حبیب اور صحابہ کے دشمن، اہل اسلام کے دشمن، اسلام کے دشمن. تو اب جب اتنا کٹر جو دشمن ہے، اسے موقع اگر مل جائے تو گرفتار کرنا جائز. خالی عام آدمی کو گرفتار کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، لیکن جو دشمنی ہر موقع پر یعنی جو دشمنی کر رہا ہے، مار رہا ہے، توڑ رہا ہے، اسے اس قسم یعنی اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو سمامہ بن اسال کو جب وہ مکے کی طرف جا رہا تھا تو صحابہ نے گرفتار کر کے مسجد کے ستون سے لا کر باندھ دیا. مسجد کے ستون سے، دشمن رسول ہے، دشمن اسلام ہے، مسجد کے ستون سے باندھ دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ وہ بھی مسجد کے ستون سے باندھا ہوا ہے، کیا جواب دے رہا ہے؟ جواب یہ دے رہا ہے کہ میرا حال ٹھیک ہے، کہ اگر تم یعنی مجھے فدیے کے ساتھ چھوڑ دو گے تو یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کا احسان کا بدلہ دیا جائے گا. اگر مجھے مار دو گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا. کون؟ دشمن کہہ رہا ہے. اللہ کے حبیب کو جواب نہیں دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا. اگر آپ احسان بھی کرو گے تو اس احسان کا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی چھوڑ دیا جائے گا.
تو اب اس کے بعد دوسرے دن پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ وہی جواب دیا، وہی متکبرانہ جواب دیا۔ تیسرے دن اللہ کے حبیب نے پوچھا سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ وہی جواب دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ زمین حیران ہے، آسمان حیران ہے، اتنے سب دشمن کو جو ستون میں باندھا ہوا ابھی وہ تو بات تکبر کی کر رہا ہے، ویسے دشمن کو بغیر کسی معاہدے کے بغیر کسی تکلیف کے چھوڑا جا رہا ہے، چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ حیران ہیں۔ سمامہ سیدھے ایک باغ میں گئے، باغ میں جا کر پانی نہائے، غسل کیے، غسل کر کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے، اعلان کیا سچے دل سے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد سمامہ نے کہا یا رسول اللہ، آج تک ساری دنیا میں آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر مجھے ناپسند مقبوض نہیں تھا، لیکن آج ساری دنیا کے شہروں میں آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر مجھے محبوب نہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی دین آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے مقبوض ناپسندیدہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کے دین سے بڑھ کر دنیا کا کوئی دین مجھے محبوب نہیں۔ اے اللہ کے نبی، آج تک آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ مجھے مقبوض ناپسندیدہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے مبارک سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چہرہ مجھے پسندیدہ نہیں، یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ ایسے کئی واقعہ سیرت میں آپ کو ملیں گے، کسرا کا واقعہ وغیرہ بہت سے واقعات ملیں گے۔ اللہ کے حبیب نے کچھ تبلیغ نہیں کی، اللہ کے حبیب نے کوئی تعلیم نہیں کی، صرف توجہ کے ذریعے سے سماع بن اسال کے روح و قلب کا تزکیہ کر دیا، صرف توجہ کے ذریعے سے، کوئی ہدایت نہیں فرمائی۔ تو اب یہ سنت پر عمل کرنے والے کون؟ اولیاء اللہ۔ یہی سنت کو ہم اپنے پیر و مرشد کی زندگی میں ایک نہیں کئی مرتبہ کئی ہمارے پیر بھائی جانتے ہیں کہ توجہ سے کئی لوگوں کی دنیا یعنی ان کے حالات کو بدل دیے، کئی لوگوں کے یعنی دلوں کی تزکیہ فرما دیا، روح کا تزکیہ فرما دیا۔ درس کے حضرت کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا تقویٰ، پرہیزگاری، آپ کے اخلاق کے بارے میں سن لیجیے۔ آج جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین احسنهم اخلاقا، کہ اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل ترین مومن وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اخلاق والا ہو۔ آخر میں اس طرح میرے اپنے اس ناقص کے اس مختصر سے بیان کے آخر میں یہ ہمارے پیر و مرشد کی ہدایت کے نتیجے میں میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اپنے معمولات کو مت چھوڑیے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ مہینے میں بھی مختصر سا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ السلام کے حوالے سے دو باتوں کو مت چھوڑو۔ ایک تو یہ، ایک پہلی بات کہ تم اپنے معمولات کو مت چھوڑو، ذکر و اذکار کو مت چھوڑو، تسبیح کو مت چھوڑو، جو اپنے پیر مرشد یا جو اپنے آپ کا شیخ نے جو ہدایت کی ہے صبح شام اپنے معمولات کو اختیار کرو۔ دوسرا یہ کہ روز آنا کسی نہ کسی بزرگ کی کتاب کا مطالعہ کرو۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے، جیسے مثال طور پر انگلش میڈیم والے ہیں، اردو کتاب ہے ان سے سنو۔ آپ کی اتنی سہولتیں ہو گئی ہے کہ کئی کتابیں بزرگان دین کے بھی انگلش میں آ چکے ہیں کہ چنانچہ روز آنا یہ معمول بنا لو۔ ہم روز آنا صبح سے شام تک آدھا گھنٹہ کم از کم، جلدی کھائے آدھا گھنٹہ، جب ہم آدھا گھنٹہ کھانے کے لیے دے سکتے ہیں، جسم کی تربیت کے لیے، جسم کی غذا کے لیے، کیا روح کی تربیت کے لیے، قلب کی تربیت کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ 10 منٹ وہ روح جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جسم ختم ہو جائے گا، روح ختم ہونے والی نہیں، اور یہ یعنی ذکر و اذکار کی برکتیں ختم ہونے والی نہیں، قبر میں کام آنے والی ہے، حشر میں کام آنے والی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ 3 باتیں کرنا کیا ہے؟ 3 باتیں، یہ تو بہت سی باتیں ہیں، بہت ذکر اذکار ہے۔ عموماً میں یہ ناچیز میں عرض کرتے رہتا ہوں، دنیا میں مالدار بننے کے، مالدار کس کو کہا جاتا ہے؟ 3 طریقے۔ ایک یہ سونا ہو، چاندی ہو، پیسہ ہو۔ سونا، چاندی، پیسہ، بلا تشبیہ بلا تمثیل، کہ اگر آخرت کے مالدار بننا چاہتے ہیں، نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد، واجبات کے بعد، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد، یعنی فرائض و واجبات کے بعد آخرت کے آپ رچ پرسن بننا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ ریچسٹ پرسن بننا چاہتے ہیں، بڑے مالدار بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے نامی اعمال میں 3 باتیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں سونا، چاندی، پیسہ، اور آخرت میں تسبیح و تحمید، استغفار اور درود شریف۔ تسبیح و تحمید، استغفار اور درود شریف۔ اور ہمارے حضرت قبلہ کثرت سے تاکید کرتے تھے صبح کم از کم ایک تسبیح 101 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 2 پہ عمل ہو گیا، ایک ہی تسبیح میں 2 پہ، تسبیح پر بھی عمل ہو گیا اور استغفار۔ اور سونے سے پہلے
عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے کم از کم ایک تسبیح درود شریف، اگر صبح بھی درود شریف اگر کسی کو موقع ہو صبح بھی درود شریف پڑھ لے تو اپنی زندگی کی صبح بھی کس سے شروع ہو جائے گی؟ اپنی زندگی کی صبح بھی کس سے شروع ہو جائے گی؟ کہ درود شریف سے شروع ہو جائے گی. غرض کے اللہ کی بارگاہ ہے قرب میں اللہ کے کا تقرب حاصل کرنے کا اگر کوئی بڑا ذریعہ ہے تو پیر و مرشد ہے. پیر و مرشد کے احکام پر عمل کرنا، پیر و مرشد کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا اور ان کے ہدایات کے مطابق جو اللہ کی بارگاہ قرب تک پہنچانے والے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو اختیار کرنا، ریاضتیں مجاہدے وغیرہ اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ سب وہ ذرائع ہے کہ جو اللہ جس پر اللہ تعالیٰ اسے یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے، یہ خوشخبری دیتا ہے کہ لعلکم تفلحون، تم کامیاب فلاح پا جاؤ گے. آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو اور جہاں جہاں یہ مجلسیں قائم ہوئی ہیں کہ کاغذ نگر میں، عارف نگر میں اور جدہ میں، جہاں جہاں حضرت سیدی مرشد علیہ رضوان کی محبت میں مجلسیں قائم ہوئی ہیں ان سب مجلسوں کو قبول فرما، ان سب مجلسوں کو قبول فرما. ہمیں عجب، تکبر، ریا جیسی خطرناک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نمائش اطلاع کی توفیق عطا فرما. ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب پیدا فرما. صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسا جذبہ و ایثار استقلال ہمارے نفوس سے پیدا فرما. اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہیں صحت کلی شفا عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرما، اور جن کی لڑکیاں جن کی بہنیں بیاہی بیٹھی ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما. جو پریشان حال ہے روزگار کے بارے میں اللہ انہیں اچھے سے اچھا روزگار عطا فرما دے. یا اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرما. اے اللہ تمام عالم سے اس کرونا وبا کو اٹھا لے. اے اللہ تمام مسلمان عالم کو ہر قسم کی فتنی اور شر سے کی حفاظت فرما. ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم پر کرم فرما، رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم قلب قلوبنا الى ما تحب وترضى. فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا الفاتحه. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.